الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وشفائنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب صدورنا وطبيب كل أمراضنا نورنا ونور ديننا ونور إسلامنا ونور أعيننا ماوانا وملجانا ومولانا وآلانا وأولانا وأجلانا وأسعدنا وأرفقنا وأبيضنا وأحمرنا وآلمنا وأكرمنا غوثنا وغياثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا جد غوث الثقلين اے آتش فراقت دل ہاں کباب کردہ اے سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کردہ حمد و صلات کے بعد میر مجلس پیکر اخلاص و رانائی پروردہ آغوش محبت میری مراد سیدی و مرشدی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا حافظ سراج الدین محمد ناصر گل صاحب زیب و زینت درگاہ چشت آل بہشت امبر سرشت مکھاڑ شریف عزتوں کے لائق تقاریم کے لائق نبی علیہ السلام کے محبت کے جہان کی سوغات مجھ جیسے نکمے کو عطا کرنے والے میرے استاد محترم استاذ العلماء والفضلاء والحفاظ جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد تصور حسین کاظمی صاحب صاحبان علم و دانش وارثان محراب و منبر حضرات علماء کرام میرے استاد بھائی جمیع قراء حضرات برادران اسلام یاران طریقت مالک کے احسانات کے تصدق آج ہم خانہ خدا میں بیٹھے ہمارے استاد جی قبلہ قاری نور محمد صاحب چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جو محبت کی سوغات ہم جیسے نکموں کو عطا کی اور ہم جیسے مسکینوں کو اپنے شیخ کا در دولت دکھایا اور ہمیں یہ سکھلایا کہ اس در کی خیرات جہان سے انسان کو بیگانہ کر دیتی ہے انہوں نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ سال ہا سال آپ حضرت نظام الملت والدین شاہ جہاں حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یاد میں سالانہ پروگرام کا انعقاد فرمایا کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنے شیخ طریقت استاذ العلماء والفضلاء پیر طریقت رہبر شریعت محی الدین حضرت محمد صالح گل چشتی نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ کی یاد میں پھر اس کے ساتھ آپ نے یہ سالانہ پروگرام شروع کیا۔ آج ہمارے استاد محترم چاہے کہ ظاہراً ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن مالک کا احسان ہے، میرے استاد جی کے شاگردوں نے اپنے استاد جی کے اس سالہ سال پروگرام کا آج انعقاد کیا۔ آج ہم پھر ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنے محبوبوں کی بارگاہ میں اپنی نوکری پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ مالک کی بارگاہ میں دعا ہے، ہمارے استاد جی کی ظاہری عدم موجودگی کے باوجود جولی پھیلا کے التجا ہے کہ مالک اس سال کی نوکری اپنے محبوبوں کے ڈیرے کی ہم نکموں سے قبول کر کے آنے والے سال اس سے بہتر نوکری کرنے کی ہمیں توفیق میسر فرما۔ حضرات گرامی، میں وقت کو ملوز خاطر رکھوں گا، اور آج ہمارے درمیان ہماری عزت، ہماری لاج اور ہمارے شیخ کی نشانی قبلہ پیر صاحب تشریف فرما ہیں۔ ہم آپ کے ملفوظات سنیں گے۔ میں دو تین باتیں عرض کر کے اجازت لوں گا۔ میں نے قرآن پڑھا، میرے مالک نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ قرآن کہتا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں تو کائنات بنانے والے رب سے محبت کیا کرتے ہیں۔ یہ ان کا معیار زندگی ہوتا ہے، اور ان کی ان کی نظروں میں دنیا کی فقط اتنی اہمیت ہوتی ہے، الحب للہ والبغض للہ۔ کسی سے محبت ہوتی ہے تو خدا کی رضا کے لیے، کسی کو اپنی نظروں سے دور کرتے ہیں تو خدا کی رضا کے لیے۔ اور میرے محبوب کا فرمان بھی ہے، حضور نے فرمایا احب اللہ لما خلقکم ورزقکم، اللہ سے محبت کرو، وہ تمہارا خالق بھی ہے اور تمہارا رازق بھی ہے۔ فَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ كَمَا قَالَ، نبی پاک نے فرمایا خدا سے محبت کرو، وہ تمہارا پالن ہار بھی ہے اور خالق بھی ہے، اور مجھ محمد عربی سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اس وجہ سے مجھ سے محبت کیا کرو۔ پتہ چلا سرکار کی محبت در حقیقت خدا ہی کی محبت ہے، اور جن بندگان خدا کی بارگاہ میں آج ہم سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیں خدا کے محبوب کا دروازہ دکھایا۔ ایک اور حدیث میں جب ان ہستیوں کی لو سے انسان روشناس ہوتا ہے، ان کی قربت میں آتا ہے، فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبازلین فیہ، کما قال، رب فرماتا ہے محبوب امت میں اعلان فرما دیجئے میری محبت اس پہ واجب ہے جو میری رضا کی خاطر میرے بندے سے محبت کرتا ہے، میرے بندے کا دیدار کرتا ہے، میرے بندے کے ڈیرے پہ آ کے خرچ کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے مجھ پہ واجب ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جایا کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، ان بندگان خدا مست کو ہم سلام کرنے آئے۔ آئیے حضرت بایزید بسطامی کی ایک عبارت میری نظروں سے گزری، وہ میں تلاوت کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ خدا سے محبت کرتا کون ہے اور خدا سے کن سے محبت کرتا ہے؟ اللہ اللہ حضرات گرامی، جناب بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے سوال کیا گیا حضور والا بتائیں نا، من یحب اللہ ومن یحبہ اللہ، حضرت والا بتائیں کون ہے جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے اور کون ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے؟ آپ نے جناب والا تین نشانیاں بیان فرمائی۔ فرمایا من یحب اللہ، وہ بندہ جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے اس کی شانیں بڑی جدا ہوتی ہیں۔ وہ مشغول بعبادتہ راکعا و ساجدا، آپ نے فرمایا جو انسان کائنات بنانے والے رب العالمین سے محبت کرنے والا ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہے ہر وقت وہ آپ کو مشغول عمل نظر آئے گا، یا رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں، ہر حال میں کائنات بنانے والے رب سے اس نے لو لگا رکھی ہوگی۔ آگے جناب بایزید بسطامی نے فرمایا ان جزان ذالکا، اگر رکوع اور سجدہ کر کر کے وہ بندہ تھک جائے، اگلی اس کی نشانی بیان فرمائی، اگر رکوع سے تھک جائے، سجدہ کرنے سے تھک جائے، اگلا کام کیا کرے گا؟ فرمایا ان جزان ذالکا اس طرح
استروح الی ذکر اللسان، پھر بھی اللہ کی یاد سے وہ بندہ غافل نہیں ہوگا، بلکہ جناب والا وہیں بیٹھ کے کائنات سے جدا ہو کے کائنات بنانے والے رب کا ذکر اپنی زبان حال سے کرنے لگ جائے گا۔ اگر جناب والا زبان سے اللہ کا ذکر کرتے کرتے تھک جائے، تیسری نشانی جناب بایزید بسطامی نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا تیسری نشانی اللہ والے کی یہ ہے، جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے اس کی تیسری علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان عجز عن ذالک استروح الی ذکر القلب والتفکر، وہیں پر بیٹھ جائے گا، زبان بھی بند ہو جائے گی، عمل کرنا بھی چھوڑ دے گا، لیکن جناب والا اس کا دل ہر حال میں اللہ کی یاد میں مست اور الست ہو جائے گا۔ یہ اللہ والے کی پہلی تین علامتیں ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے انہیں یہ سرفرازیاں عطا کی ہیں، ان کا عمل بھی اللہ کی رضا کے لیے، ان کی زبان بھی کھلتی ہے تو اللہ کی یاد میں کھلتی ہے، ان کے دل کے در واہ ہوتے ہیں تو کائنات بنانے والے رب العالمین کی محبت میں واہ ہوتے ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، گویا ان کا مزاج یہ بن جاتا ہے کہ اون ویکھے تے میں نہ ویکھاں، ہاں جے میں ویکھاں تے او نہ ویکھے، ایو جے لیکھ کدوں میڈے ہونے، او جے وچ ویکھن دے ویکھے، یار تا تیرے اندر وسدا، تینوں ایویں پین بھلیکھے، او غلام فریدا او دے در مریے، پاویں ویکھے یا نہ ویکھے۔ یہ جناب بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، آپ نے ان لوگوں کی شان بیان کی جو اپنے رب سے محبت کرنے والے۔ پہلی شان کیا ہے کہ وہ ہر وقت رکوع و سجود میں مشغول عمل رہتے ہیں۔ رکوع و سجود کرتے انسان ہیں، تھکاوٹ کا احساس دامنگیر ہو جائے تو وہ بیٹھ جاتے ہیں اور رطب اللسان ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جب زبان ذکر کرتے کرتے تھکاوٹ کا احساس دامنگیر ہو، فرما پھر بھی چپ نہیں رہتے، پھر اپنے دل کے دریچے وا کر کے، فکر کے دریچے وا کر کے کائنات بنانے والے کا ذکر شروع کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ حضرات گرامی، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا لوگو جب بندہ مومن اللہ کی یاد میں اس انتہا کو پہنچ جائے، اس کا عمل بھی اللہ کے لیے، اس کی زبان بھی اللہ کے لیے، اس کے دل کے دریچے کائنات بنانے والے رب العالمین کے لیے جب واہ ہو جاتے ہیں، پھر اللہ اسے یہ مقام دیتا ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ جب اللہ محبت کرتا ہے، سنیے بایزید بسطامی نے فرمایا پھر اللہ صلی اللہ والے کو کیا مقام عطا فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا آتا و شفقتن کا شفقت شمس، جس طرح جناب والا سورج شفیق ہے اس طرح اس بندے کو اللہ شفیق بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، سردیوں کی شدت میں انسان کو جب حرارت کی حدت کی ضرورت ہو تو انسان اوٹ لیتا ہے کہیں سورج نظر آئے میں اس کی دھوپ میں بیٹھ جاؤں۔ اب سورج یہ نہیں دیکھتا کہ امیر کی کوٹھی کہاں ہے اور غریب کا چھپر کہاں ہے۔ سورج جب نکلتا ہے امیروں کے لیے بھی اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے، غریبوں اور فقیروں کے لیے بھی اپنے دروازے وا کر دیتا ہے۔ فرمایا جو بندہ اللہ سے محبت کی انتہا کو پہنچ جائے، پھر اللہ بندے سے محبت کر کے پہلا انعام اس بندے کو اللہ یہ عطا فرما دیتا ہے، جس طرح سورج کریم بن جاتا ہے اس طرح وہ بندہ اللہ کا کریم بن جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا میرے پاس نیکوکار آیا ہے یا گنہگار آیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا میرے پاس دنیا دار آیا ہے یا مالدار آیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس وہ آیا کہ جس کے تن پہ آدھے کپڑے ہیں یا وہ آیا جس کے پاس مال و منال کے ڈھیر لگے ہیں۔ کیوں؟
اس فقیر کا ہاتھ کائنات بنانے والے رب کے خزانوں کے اندر ہوتا ہے، وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر کائنات کے پالنہار سے لو لگا لیا کرتا ہے۔ اور میرے ممدوح حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات ہو یا میرے مرشد و مربی کی ذات ہو، میں نے ہر دو شخصیات حضرت نظام پاک کو پڑھا اور اپنے شیخ کو ان گنہگار آنکھوں سے ہزارہ مرتبہ دیکھا۔ زہد و تقوی، ورع و پرہیزگاری، اسلاف کی یاد تازہ ہوتی تھی۔ اور میں عموماً دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی غیر ہم سے پوچھے نا کہ اللہ کے مقبول اور محبوب کیسے ہوتے ہیں، تو مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میں نے اس خدا مست کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے کہ جن کو میں فخر سے جہان کو دکھا سکتا ہوں۔ آؤ اگر دیکھنا ہے کہ جس کے چہرے پہ اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش نور کی کیسے ہوتی ہے، تو میرے شیخ کا دیدار کرو، تمہیں خدا یاد آ جائے گا۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور کوئی مبالغہ آرائی بھی نہیں ہے، بحمداللہ علی کل حال۔ اور میں اہل سنت سے جڑا ایک ادنا فرد ہوں، ہمارے ہاں مبالغہ اور افراط و تفریط نہیں پایا جاتا، ہم حق بیان کرنے کے قائل لوگ ہیں۔ اللہ حضرات گرامی، پہلی شان اللہ والوں کو یہ دی جاتی ہے جب اللہ بندے سے محبت فرماتا ہے، فرمایا آتا شفقتاً کا شفقت الشمس، اللہ جناب والا اسے سورج کی طرح شفیق بنا دیتا ہے۔ اور دوسری شان کیا ہوتی ہے؟ فرمایا آتا تواضعاً کا تواضع الارض، جس طرح زمین جناب والا بچھی ہوتی ہے، اللہ والے کو یہ شان عطا ہوتی ہے کہ جناب والا اللہ والا تواضع میں آ جاتا ہے، انکساری میں آ جاتا ہے، ہر حال میں کائنات بنانے والے کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتا ہے، اپنے مرشد کریم اپنے شیخ کریم کی بارگاہ میں ادب سے جھک جاتا ہے، نیاز مندی لے آتا ہے۔ میرے حضرت نظام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بھی اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، آپ کو بھی اللہ نے جناب والا یہ برکات عطا فرمائی۔ آپ حضرت زہد الانبیاء، فرید الملت والدین، سلطان الاولیاء حضرت خواجہ محمد فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خادم، آپ کے جناب والا خلفاء میں سے ہیں۔ حضرت نظام پاک کو ایک مرتبہ میرے بابا صاحب غریب النواز نے آپ نے فرمایا نظام جائیے نا مٹھائی لے آئے۔ حضرت نظام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب والا آپ سرے بازار تشریف لے جا رہے ہیں، اس علاقے میں اعلان ہو رہا ہے، ارے لوگو آج شہر میں وہ بندہ چلا گیا ہے جس نے اعلان کیا تھا جو میرا جنازہ پڑے گا وہ جنت جائے گا۔ ہر بندہ جنت لوٹنے کے چکر میں جا رہا ہے، ہر بندہ جناب والا جنازے میں شریک ہو رہا ہے کہ میں نے جنت جانا ہے، میں نے جنت جانا ہے۔ میرے نظام الدین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سیدھا حلوائی کی دکان پہ آئے، آپ نے جناب والا جو حکم تھا شیخ پاک کا، آپ نے جناب مٹھائی خریدی، اپنے شیخ طریقت کی بارگاہ ذی قدر میں آئے۔ میرے دوستو آج لوگ زمانہ دیکھتے ہیں وفاداریاں بدل دیتے ہیں، لیکن ہم چشتیہ کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا ہے، ازل کی بات ہو یا ابد کی بات ہو، سورج جیسے بھی نکلے ہم نے جن کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے رکھا ہے، ہم جانے تو دے سکتے ہیں لیکن اپنے شیخ سے بے وفائی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں اعزاز بخشا، اور یہ ہمارے چشتیہ کے باقی سلاسل بھی یہ سب میرے حضور کی خوشبوئیں ہیں، کسی سے ہمیں مجال انکار نہیں ہے۔ لیکن میں چونکہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کا خادم ہوں، غلام ہوں، جاروب کش ہوں اس در کا، تو میں اپنے اس سلسلے کی بات کروں گا۔ ہمارے ہاں وفاداریاں دن بدن نہیں بدلی جاتی، بلکہ ہمارے ہاں جانیں تو لٹائی جاتی ہیں لیکن کبھی شیخ کی ذات سے انکار نہیں کیا جاتا ہے۔ وہ چاہے حضرت قطب الملت والدین کی ذات ہو، چاہے نائب رسول فی الہند خواجہ خواجگاں قبلہ کشتگاں نائب رسول فی الہند حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہو، چاہے حضرت باوا صاحب کی ذات ستودہ صفات ہو، چاہے حضرت نظام الدین حضرت نظام الملت والدین کی ذات ہو، چاہے حضور قبلہ عالم کی ذات ہو، چاہے خواجگان توسہ شریف کی سرخیل اعظم حضرت شہباز چشت علی بہشت حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہو،
ہمارے ہاں وفاداریاں نہیں بدلی جاتی، ہمارے ہاں اپنے شیخ کے قدموں میں جانیں لوٹائی جاتی ہیں۔ اللہ اللہ حضرات گرامی، میرے حضور سیدی حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے شیخ طریقت کی بارگاہ علی قدر میں آئے، آ کر مٹھائی پیش کی۔ آپ نے عرض کی حضور والا میں آپ کی خدمت میں جو حکم تھا میں لے کر آ گیا۔ میرے بابا صاحب نے فرمایا نظام سنا ہے، آج ایک بندے کا جنازہ اٹھا ہے جس نے کہا ہے جو میرا جنازہ پڑے گا جنت اس کا مقدر بن جائے گی، تم جنازہ پڑھنے نہیں گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مچل پڑے۔ سنیے عاشق دل فگار کا جواب کیا ہے۔ ایسے تو میرے نظام پیا یہ نہیں فرماتے، اے آتش فراقت دل ہاں کباب کردہ، اے سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کردہ۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا بابا صاحب میں نے مرید میں آپ کا بناؤں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا ہے، میں اس کا مرید نہیں ہوں۔ وہ جب باقی سارے جہان کو جنت لے جائے مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جناب میں نے جنت لینی ہے تو فرید الدین کے صدقے سے لینی ہے، میں نے کسی اور کے صدقے سے جنت نہیں لینی ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہر بندے کو یہ مزاج سمجھ نہیں آتا، اسے سمجھ آتا ہے جس کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ زندہ ہماری خوش قسمتی کہ ہماری بزم میں ہمارے استاد جی تشریف لائے۔ یہ دو ناموں کے ساتھ تیسرا نام جنہیں دنیا استاذ الحفاظ قاری محمد شمس الدین صاحب کے نام سے جانتی ہے، یہ وہ تین خدا مست تھے۔ جب میرے شیخ طریقت ہمارے جامعہ میں تشریف لاتے تھے تو ان کے چہرے پہ ایک عجب سا تبسم بکھر جاتا کہ میں نے جن تینوں کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ قرآن سے وفا کرنے والے لوگ ہیں۔ استاد جی قبلہ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ان کی ذرا نوازی ہماری ادنی سی آواز پہ آپ تشریف لائے۔ اللہ ہمارے استاد جی کو قدم قدم پہ خیر نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، حضرت بایزید آج ہمارے ہاں معاملات تھوڑے سے، میں چونکہ معاشرتی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھ کے بات کر رہا ہوں، ہمارے ہاں یہ سلسلہ ہے نا کہ اگر کسی بزرگ کی ہم نے بیعت کر رکھی ہو، ان کی اولاد میں سے صاحب سجادہ بن جائیں، تو ہمارے ہاں معیار یہ ہے وہ جی بڑے بزرگ ہوتے تھے تو ان کا اپنا نظام تھا، اب یہ آ گئے ہیں جب بزرگ ان کے سر پہ چادر رکھ کے جا رہے ہیں تو تم کون ہو اس چادر کو اتارنے والے؟ تم اپنے ایمان کی خبر لو، تم اپنے ایمان کی خیر مناؤ، کہیں یہ بھی تم سے سلب نہ ہو جائے۔ ہم پہ کرم ہے چشتیہ کا، میرے شاہ جہاں شہباز چشت آل بہشت حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان تونسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تو ہمارے مکھڑ کو یہ اعزاز بخشا ہے، بیعت یہ کرتے ہیں پار میرے شاہ محمد سلیمان لگائیں، اور اس سے کسی کو مجال انکار نہیں۔ آج ہمارے ہاں وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بدلاؤ آتا ہے، اللہ ہماری نسلوں کو بھی اس بدلاؤ سے محفوظ فرمائے، اور قیامت کی صبح تک اللہ کریم ہمیں مکھاڑ شریف کی نوکری نصیب فرمائے۔ اللہ اللہ حضرات گرامی، دو شان جناب بایزید نے بیان فرمائی۔ پہلی شان یہ ہے کہ جناب والا اللہ والا جب اللہ سے محبت کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، اللہ پہلی شان یہ عطا کرتا ہے سورج کی طرح وہ شفیق ہو جاتا ہے۔ دوسری شان یہ عطا کرتا ہے اللہ ان کی نظروں میں حیا لے آتا ہے، وہ جناب والا ادب کے خوکر بن جاتے ہیں۔ تیسری شان کیا عطا ہوتی ہے؟ فرمایا
फरमाया आताओ सखावतन का सखावत البحر, जब अल्लाह किसी पे करम फरमाता है, जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, जब कायनात बनाने वाला उस बंदे से मोहब्बत करता है, अल्लाह करीम उसे समंदर की तरह सखी कर देता है। आप अगर समंदर के जनाबे वाला लॉजिक देखे, आपको नजर आएगा समंदर में सारे दरिया गिरते हैं, लेकिन समंदर ने कभी मना नहीं किया, इसका पानी खारा है, मेरे पास नहीं आना चाहिए, इसका पानी मीठा नहीं है, मेरी बारगाह में नहीं आना चाहिए, इस नहर का पानी गदला है, मेरी बारगाह में ना आए। अल्लाह अल्लाह जिन पे कायनात बनाने वाला करम फरमा देता है, उनकी बारगाह में जमाने का जनाबे वाला वली चला जाए तब भी इनकार नहीं है, नमाजी चला जाए तब भी इनकार नहीं है, परहेजगार चला जाए तब भी इनकार नहीं है, मुत्तकी जाए तब भी इनकार नहीं है, अगर जमाने का गुनहगार चला जाए तब भी इनकार नहीं है। अल्लाह वाला बोल के कहता है, अरे गुनहगार है तो क्या हुआ, हमारे यहाँ आ गया है, हम अब अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, अल्लाह करम फरमाएगा, इसके दिल की दुनिया को बदल देगा। ये हजरत बायजीद बुस्तामी ने इन मकबूलान बारगाह खुदाबंदी की शान बयान की। और आखिरी बात और इजाज़त वो ये कि हमारे हजरत जी हजरत ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप एक दिन अपने मुरीदीन में तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया, थोड़ी देर आप कदम उठाते, फिर आप पर गशी का एक अजब सा वो वक्त आता और आप फरमाते तो अबियों का बेटा बाजी ले गया। आप इतनी बात, आप देखना मोहब्बत खुदा में किस तरह हमारे बुजुर्ग मस्त हैं, मोहब्बत खुदा किस तरह हमारे औलिया के ऊपर तारी है। अल्लाह हमें इनका नक्शे कदम ता हशर नसीब फरमाए। हजरत गिरामी, हजरत निज़ाम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको थोड़ा सा सुकून और इत्मीनान हुआ। मुरीदीन ने अर्ज़ की, हुजूर वाला हमें भी तो बताएं वो वजह क्या है कि धोबी का बेटा बाजी ले गया। आपने फिर पूरा किस्सा सुनाया। आपने फरमाया, हुआ यूं कि शहर दिल्ली के बादशाह और उसकी जो मलिका है, उनके कपड़े फलां धोबी और धोबन धोते थे। फिर करते करते उनका बच्चा जवान हुआ, उधर से बादशाह को अल्लाह ने बेटी दी शहजादी, वो भी जवान हो गई। धोबी के बेटे की नजर उस औरत पे पड़ी, वो उस पे फरेफ्ता हो गया। उस फरेफ्तगी की वजह से धोबी और धोबन बादशाह और मलका के कपड़े धोते थे, लेकिन वो बच्चा उस शहजादी की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर उसके कपड़े धो के उन्हें तय लगा के भेजता। वो तो दिहाड़ी लगाने के लिए माँ बाप करते थे, लेकिन ये इश्क कमाने के लिए किया करता था। फरमाते हैं इतनी खूबसूरत तय लगाता कि शहजादी भी हैरान रह जाती। हजरत निज़ाम तिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, गुलामों तुम्हें पता फिर क्या हुआ? हुजूर वाला फिर क्या हुआ? आपने फरमाया, हुआ यूं कि धोबन को पता चल गया, उसने अपने खामिन को बताया, कहाँ वो शहजादी और कहाँ हम धोबी, हमारा कोई उनके साथ कोई 19-20 का रिश्ता नहीं बनता, लिहाजा इस बच्चे को समझाओ। बच्चा मोहब्बत में गिरफ्तार था, इश्क में गिरफ्तार था, उसे समझ कुछ भी ना आया। उसने कहा मुझसे ये नहीं छूटेगा इश्क। आखिर उन्होंने उससे दूर कर दिया। अब धोबी और धोबन कपड़े धोते। एक दिन शहजादी ने बुलाया, उसने कहा, ए धोबन मेरे कपड़े कौन धोता है? उसने कहा, मलका आलिया मैं धोती हूँ। और कौन? कहा, अच्छा पहले जिस तरह तय लगी होती थी अब तो इस तरह नहीं लगी। अब ये मजाजी मोहब्बत है, उनसे मोहब्बत है कि जिनकी जो वक्ती हुकूमत है, क्या पता कब मर जाएं और कब ठिकाने लग जाएं। उनसे मोहब्बत का मयार देखें कितना है। उस शहजादी ने कहा, नाना मुझे बताओ ये कौन? कहा, जी मैं कहती हूँ मैं धोती हूँ। और कौन? कहा, अच्छा जिस तरह पहले तय लगी होती उस तरह लगाओ। अब भाई दिहाड़ी लगाने वाली तय कहाँ और मोहब्बत वाली तय कहाँ से नसीब होंगी? हैं जी, दिहाड़ी वाले वो मामलात कहाँ और सोजो गुदाज में गुंदा हुआ मोहब्बत का रिश्ता वो कहाँ? उस माँ ने तय लगाई, धोबन ने वो तय न लगी। शहजादी ने कहा, सच बताओ नहीं तो शिकायत करके तुम्हें मैं मरवा दूंगी। वो रोने लग गई। उसने कहा, शहजादी साहिबा क्या बताऊं, मेरा बेटा आपकी मोहब्बत में इस कदर फरेफ्ता हो गया कि वो आपके कपड़े धोता बाकी हम धोते, ये तय वही लगाता था। कहा, अब तेरा बेटा कहाँ है? कहा, हमने जब से उसे मना किया उसके दिल को तसल्ली न हुई तो वो दुनिया से पर्दा कर गया। उसने कहा, बताओ तेरे बेटे की कब्र कहाँ है? रिवायत में आता है शहजादी ने जाकर उस
اس کے بیٹے کی قبر پر پھولوں کا ہار ڈالا تو حضرت نظام پاک نے سے آگے پتہ ہے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا دھوبی کا ایک ادنا سا بیٹا ہو، وہ ایک عام بادشاہ کی بیٹی سے محبت کرے تو جس سے محبت کرتا ہے اس کے محبوبہ کو اتنا بھی پتا ہے آج میرے عاشق نے کپڑے دھوئے ہیں یا کسی غیر نے دھوئے ہیں۔ فرمایا یہ دنیا کا محبوب ہو اپنے عشاق کو اتنا جانتا ہے تو میں نظام تو اس سے محبت کرتا ہوں جس نے ساری کائنات بنائی ہے، کیا نظام کی اوپر وہ نظر نہیں فرماتا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کیا ہم سے وہ محبت نہیں کرتا ہوگا؟ حضرات گرامی، یہ ہمارے بزرگوں کا سبق ہے، یہ ہمارے اسلاف کا ہمیں درس ہے، اور وہ سبق چلتے چلتے آستانہ علیہ مکھڈ شریف پہنچا، اور پھر ہم جیسے گنہگار و خطا کار و اسیاں شعار وہاں حاضر ہوتے ہیں تو ہمیں بھی وہاں سے یہی محبت خدا اور محبت رسالت معاب کا سبق ملتا ہے۔ مالک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم جن ہستیوں کے ہم ذکر میں بیٹھے ہیں ان کے تصدق اور توسل سے ہماری آنے والی زندگیاں آسان کر کے ہمیں حشر کے میدان میں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ناکارہ لوگ ہیں، یہ بھی یاد رکھیے۔ ایک حدیث اور تبرکن سن لیں پھر اجازت۔ اللہ کریم نے حضور نے فرمایا صحابہ رب نے ڈیوٹی لگائی ہے فرشتوں کی، جاؤ زمین پہ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ حضرات گرامی، فرشتے اللہ کے حریم ناد میں جا کر عرض کرتے ہیں اے مالک ہم سارا جہان پھر کے آئے، ہر بندے کو ہم نے اپنے جناب والا خواج حیات میں دیکھا، ہر بندہ اپنے معاملات حیات میں ہے۔ ایک فرشتہ عرض کرتا ہے مالک میں نے ایک عجب منظر دیکھا، میرے رب نے فرمایا بتا نہ کیا دیکھا ہے؟ یا اللہ میں دیکھ کے آیا کائنات میں چند لوگ ایسے ہیں جو حالہ بنا کر بیٹھے ہیں، دائرہ بنا کر بیٹھے ہیں، اور یا اللہ تیری یاد میں ذاکرین ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں کا باغ و جانا جو حالہ بنا کے میرے ذکر میں بیٹھے ہیں میں نے انہیں جنت عطا کر دی ہے۔ فرشتہ عرض کرتا ہے مولا میں نے ایک اور بھی معاملہ دیکھا، رب فرمائے گا کیا دیکھا ہے؟ یا اللہ میں نے دیکھا ہے ایک اور بندہ جو ان ذاکرین میں شامل نہیں ہے، باہر سے آیا، اس نے دیکھا کہ کوئی بندے بیٹھے سر جوڑ کے کچھ کر رہے ہیں، وہ بھی ان کے پاس آیا، یا اللہ اس نے ذکر نہیں کیا، فکر نہیں کیا، ارادتاً نہیں گیا، بلکہ ویسے ان کی مجلس میں چلا گیا۔ مولا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ رب فرمائے گا فرشتوں کا باغ جانا میں نے اسے بھی جنت عطا کر دی ہے۔ یا اللہ وہ کیسے جنت ملی ہے؟ رب فرمائے گا ہم القوم لا یشقی جلیسہم او کما قال، اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں میں نے اس بندے کے عمل کی وجہ سے جنت نہیں دی ہے، بلکہ محبوبوں کے ڈیرے پہ وہ گیا، ان سے مجھے پیار تھا، میں نے ان کی وجہ سے اسے جنت عطا کر دی ہے۔ بڑیاں میرا والیا سلطانات زیشانہ وڈے کرم کمائی نہیں بھلاو بھی، کلر شور زمینت مہربانہ بوٹے کرم دلائی نہیں بھلاو بھی، ککھاں وچ رول دے سے پخت میرے ککھوں لکھ بنائے نہیں بھلاو بھی، پتہ سارا سردار انو کیتیاں دا پردے بات پائے نہیں بھلا ہوئی۔ حضرات گرامی ہم محبوبوں کے ذکر میں ہیں، ہمارا ایمان ہے ہمارے لیے بھی آسانیاں ہوں گی اس وجہ سے کہ ہم مقبولان بارگاہ خداوندی کو یاد کر رہے ہیں۔ میں بار دیگر بزم چشتیہ نظامیہ صالحیہ کے جملہ اراکین کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنے استاد جی کے وصال باکمال کے بعد بھی اس حسین سلسلے کو جاری رکھا۔ اللہ کریم آئندہ بھی انہیں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔